www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، تباہی اور بربادی میں ہے. اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کا قسم کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اللہ سے بڑی چیز ہے کوئی. ہم اور آپ جو قسم کھاتے ہیں وہ اور طرح کی کھاتے ہیں. اپنی سے بڑی چیز کی قسم کھائیں گے، اپنے سے چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، اس کا اثر نہیں ہوگا. کوئی قسم کھائے کہ اس چٹائی کی قسم ہے، اس کنوں کی قسم ہے، اس مالٹے کی قسم، اس درخت کی قسم، اس کنکر کی، اس پتھر روڑے کی قسم، تو کوئی آپ کی قسم پہ اعتبار نہیں کرے گا، نہ آپ کی بات کو مانے گا. قسم آدمی کسی قیمتی اور عزیز چیز کی کھاتا ہے. میری جان کی قسم اپنی کھا لے گا، میری اولاد کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، یہ قیمتی اور عزیز چیزیں ہیں. اگرچہ اسلام نے ان قسموں کو روک دیا، جہالت میں ایسی قسمیں لوگ کھاتے تھے، فرمایا کہ قسم بس صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ اگرچہ وہ عزیز ہے، اولاد، ماں یا باپ، لیکن وہ فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، تباہ ہونے والی چیز ہے. یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ماں باپ کی جن کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ ادھر والوں میں ہے یا ادھر والوں میں ہے. بچوں کی جو قسم کھا رہا ہے کیا پتہ یہ ادھر والوں میں ہے یا ادھر والوں میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے اور اونچی چیز بتائی کہ ان قسموں کے کھانے کا فائدہ نہیں، نہ یہ اس قابل ہے کہ قسم کھائی جائے ان کی، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح کا گوشت پوست کا مجموعہ ہے. تو اس لیے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھائی جائے گی، وہ بھی ضرورت کے وقت، بلا وجہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، تو وہ تو جس کی بھی قسم کھائے گا اس کی مخلوق ہے. تو وہ اس لیے قسم نہیں کھا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ سے کوئی قیمتی چیز ہے، عصر اور زمانہ اللہ سے زیادہ بڑی چیز ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑی ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط اور اہمیت دینے کے لیے کہ تم میری بات کو اہمیت دو، اللہ تعالیٰ قسم کے ذریعے بات کر رہے ہیں. والعصر، اللہ کی ہر چیز مخلوق ہے. اپنی قسم کھاتے ہیں، اللہ اپنی بھی کھائی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے رب کی قسم، وہ ٹھیک، وہ تو ہے ہی، اللہ ہے ہی رب، اپنی قسم بھی کھائے گا، اور جو اوروں کی جو کھائے گا وہ کھا سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے. تو اس قسم کھا کر، قسم تاکید اور زور دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان برباد ہے. برباد کا مطلب سب جہنم میں گئے، ایک بھی جہنم سے بچا ہوا نہیں ہے. الا الذین آمنوا، وہ بچ جائیں گے جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے ہر آدمی تباہ ہے. الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے. ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، دوزخ اور جنت پر ایمان،
موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور پیشی پر، ان سب پر ایمان یہ ضروری ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، کیونکہ جب ان کے آخری نبی ہونے کو نہیں مانے گا تو جو پچھلے نبیوں کو ہے ان کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ پچھلے نبیوں نے بھی یہی کہہ رکھا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو گویا اس نے اس نبی کا بھی انکار کیا اور پچھلے نبیوں کا بھی انکار کر دیا۔ تو ایمان سے یہ مراد ہے، یہ تو ہی عقیدہ، اعتقاد، کہ دل میں اس کے یہ اعتقاد ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ان سب چیزوں پر، یہ چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، قلب میں ہے، قلب کا اعتقاد ہو، دل کے اندر یہ چیزیں اتری ہوئی ہوں، پیوست ہوں، یہ ہے ایمان۔ پھر فرمایا کہ ایمان کافی نہیں، پھر عمل بھی ضروری ہے صالح، نجات کے لیے۔ وعامل الصالحات، اچھے کام کیے، خراب کام نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرے، اور عمل جو ہوتا ہے وہ علم کے بعد ہوتا ہے، جب تک علم نہیں ہوگا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ سائیکل چلانا جبھی ہوگا جب آپ اسے پہلے سیکھیں گے، سائیکل چلانے کا عمل یہ اس کے سیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے، جب تک سیکھیں گے نہیں اسے چلا نہیں سکتے۔ تو اعمال صالحہ بھی کرے، تو اعمال صالحہ کب ہوں گے؟ جب انہیں پہلے سیکھے گا، تو اعمال سیکھے۔ اعمال صالحہ میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ نماز آ گئی، یہ عمل ہے، 5 وقت نماز پڑھنی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، یہ سب آ گئی۔ تو جہاد بالسیف میں جب لڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو تلوار سے، توپوں سے، جہازوں سے لڑنا، دین کے بلندی کے لیے، یہ ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی طرح جہاد بالقلم یا جہاد باللسان، سیاست آ گئی۔ سیاست بھی کون سی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو پی ٹی آئی نے بتائی وہ نہیں، جو مسلم لیگ نون نے بتائی وہ سیاست نہیں، جو پیپلز پارٹی بتا رہی ہے وہ سیاست نہیں، ایم کیو ایم بتائے تو وہ سیاست بھی نہیں۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں وہ سیاست کیا تھی، کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے تو اسکول کالج سے پڑھا ہے۔ تو جج آپ کو سیاست نہیں بتا سکتا، سیاست دان بھی سیاست نہیں بتا سکتے، جرنیل بھی سیاست نہیں بتا سکتے۔ یہ مغرب کی سیاست کی باتیں تو کر سکتے ہیں، یہ علماء بتائیں گے، جیسے جہاد علماء بتائیں گے کہ کب فرض ہے کب نہیں ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا۔ سیاست بھی علماء بتائیں گے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کس طرح کرنی ہے کس طرح نہیں کرنی۔ اور مغرب کی سیاست یہ بھی علماء ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی نئی سیاست نہیں ہے مغرب کی، وہ نبیوں سے جو مقابلہ کرتی تھی باطل قوتیں، وہی سیاست ان کی سیاست ہے۔ تو جیسے نبیوں کی سیاست آج تک چلی آ رہی ہے زندہ، ان جاہلوں کی سیاست بھی آج تک زندہ چلی آ رہی ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ کوئی نئی سیاست نہیں آئی اب کہ امریکہ نے کوئی نئی سیاست ایجاد کر لی، روس نے الگ کر لی، جاپان نے کر لی، نہیں، وہی چل رہی ہے صدیوں سے۔ تو صحیح سیاست اور غلط سیاست، اہل حق کی سیاست، اہل باطل کی سیاست، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور چلے گی قیامت تک۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بچیں گے، وہ بچیں گے، وہ بچیں گے جو نماز اس طرح پڑھیں گے جو علماء نے بتائی۔ اگر کوئی نماز اس طرح پڑھے گا جو قادیانی نے بتائی، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، جاہل، نبی کے راستے سے ہٹ گئے، بالکل ہماری طرح کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، صفوں میں بھی کوئی فرق نہیں، امام میں بھی کوئی فرق نہیں،
لیکن وہ نماز کہاں لے جائے گی؟ جہنم سے بچائے گی؟ جہنم سے بچائے گی؟ نہیں، جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ وہ روزہ جو قادیانی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں رمضان کا روزہ، کیا وہ بچائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ علماء نے نہیں بتایا۔ وہ حج وہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں، چوری چھپے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا لینا نہ دینا وہ تو اب مسلمان زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈیاں مارتے ہیں تو وہ مارتے ہیں تو کیا ہوا؟ مسلمان اپنے گریبان میں جھانک لیں کیا حال ہے ہمارا۔ تو ایسے ہی جہاد بھی قادیانی بتائے گا؟ نہیں، قادیانیوں نے تو جہاد کو حرام کر دیا، وہ کہتے ہیں جہاد منسوخ ہے۔ آپ بتائیے جہاد منسوخ ہے؟ کب تک ہے؟ کب تک ہے جہاد؟ قیامت تک۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ بھی علماء بتائیں گے۔ تو جہاد تلوار کا ہو تو بھی علماء، قادیانی نہیں، وہ تو انکار ہے۔ سیاست بھی کے بھی انکاری ہیں وہ، جہاد بھی سیاست، اور سیاسی جہاد اس کے بھی انکار منکر ہے، قلم کا بھی۔ تو علماء سے معلوم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دن رات کس میں گزر رہا ہے ہمارا، ہم کس جتھے کے ساتھ ہیں، یہ جتھا ہمیں کدھر لے جانا چاہتا ہے، کیا ہمیں اس جتھے کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ میں مشورہ دیتا ہوں مسلمانوں کو کہ تمہیں اگر علماء کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہتے، سیاست میں انہیں اپنا قائد نہیں بنانا چاہتے، انہیں کرسی پہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس عمل سے توبہ کر لو، لیکن اس سے بھی توبہ کر لو کہ کسی پارٹی کا ساتھ نہ دو، ورنہ جہنم میں جانے کا قوی امکان ہے۔ نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دو، نہ مسلم لیگ نون کا دو، نہ پیپلز پارٹی کا دو، نہ ایم کیو ایم کا دو، نہ سندھی کا، نہ بلوچ پارٹی، کوئی سی کا الگ ہو جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ میں مخلصانہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مت آؤ جمعیت میں، مت جاؤ تبلیغی جماعت میں، لیکن ضروری عقائد دین کے سیکھ کر ان پر عمل کرتے رہو، علماء سے پوچھ کر اتنا بھی تعلق اگر رکھو تو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ نجات ہو ہی جائے گی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اگر دو گے تو آخرت کے برباد ہونے کا قوی خطرہ ہے، کیونکہ کسی کے دستور میں اسلامی نظام نہیں ہے، پی ٹی آئی کے دستور میں نہیں ہے، مسلم لیگ کے دستور میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے دستور میں نہیں ہے، ایم کیو ایم کے دستور میں نہیں ہے۔ شیخ مجیب جب تھا پاکستان ایک تھا، اس کے دستور میں بھی نہیں تھا، کسی کے دستور میں اسلام نہیں۔ یہ کافرانہ نظام لے کے چل رہے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کرو بھائی۔ تو میری ہمدردانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کسی پارٹی کا ساتھ مت دو، بس الگ ہو جاؤ، کاروبار کریں، کوئی کاروباری ملازمت کر رہا ہے ملازمت کرے، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی کرے، باقی کہے میں ووٹ دیتا ہی نہیں ہوں، بس یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ووٹ دیں، کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، بائیکاٹ کر دیں بس، کہ مجھے تو آخرت کی فکر ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا ووٹ۔ کم سے کم یہ کر لو، اگر عالم کو ووٹ نہیں دیتے تو کسی کو بھی نہ دو، یہ کر لو بس۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو دو گے تو پھر آخرت کا بہت خطرہ ہے معاملہ اس میں۔ تو بھائی اسے سوچنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ حق کی وصیت نصیحت کی، جیسے میں نے کی کہ میں الحمدللہ جس چیز کو حق سمجھا اس کی نصیحت آپ سے کر دی کہ کسی کا ساتھ مت دو، یہ میرا فرض بنتا تھا اسی قرآن کی روشنی سے۔ آپ بھی یہی نصیحت سب کو کریں، جا کر اپنے گھر میں بھی کریں، اپنے محلے داروں سے بھی کریں، لیکن خود اس پر پہلے عمل تو کریں پھر نصیحت کریں دوسروں کو۔ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہو ایک دوسرے کو کہ نہیں صبر کر لو، اس میں فائدہ ہے، بے صبری میں نقصان ہے۔ یہ چھوٹی سی قرآن کی صورت ہے، چھوٹی سی، اس میں سارے علوم جمع کر دیے، سارا زندگی کا دستور جمع کر دیا۔
گھر کا بھی، باہر کا بھی، افرادی بھی، اجتماعی بھی، سیاسی بھی، جہادی بھی، نمازی بھی، روزے والا بھی، ہر طرح کی چیز آ گئی، عقائد بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، الا الذین آمنوا، عقائد آ گئے، وعملوا الصالحات، اعمال آ گئے، سارا کچھ اس میں آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ اور علماء ہیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑے اور انہی کے دامن سے وابستہ رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے دوست ہیں یہاں کے، نمازی بھی ہیں، شعیب علی صاحب، ان کی والدہ، ان کی دادی کی وفات ہو گئی ہے، اسی طرح ایک دو اور وفاتیں ہوئی ہیں جاننے والوں کی، 2-3 کی، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل